ایسے بھی نوجوان گزرے ہیں، ایسے بھی اسلام کے سپاہی گزرے ہیں، قلم کی طاقت سے، بازوؤں کی طاقت سے لوہا منوایا ہے، اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے تاریخی جملہ بولا، اتنی انگریز شراب سے محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی مسلمان شہادت کے موت سے محبت کرتے ہیں۔ سر فہرست سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، جنہوں نے جا کے دشمنوں کے پنجے سے پنجے کو بھی لڑایا، ان کے ساتھ لڑائی کو بھی لڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حافظ عبدالغفار مکی، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس۔ ناظرین، کل ہم نے سید احمد شہید رحمہ اللہ کی حالات زندگی کے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھے تھے جو آج کے نوجوان کو نہیں پتہ، اور آج کے نوجوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بھی نوجوان گزرے ہیں، ایسے بھی اسلام کے سپاہی گزرے ہیں جنہوں نے قلم کی طاقت سے، بازوؤں کی طاقت سے، اپنی خطابت کی طاقت سے لوہا منوایا ہے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ کل ان کی زندگی کی ابتدائی تعلیم، ابتدائی دور، ان کا بچپن، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی پہلی جنگوں میں سے جو جنگ اکوڑا تھی اس کا ذکر آپ کے ساتھ ہم نے کیا۔ آج ہم بالا کوٹ کی اس وادی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس لڑائی اور جنگ سے قبل کی داستان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جنگ اکوڑا کے بعد سید احمد شہید رحمہ اللہ کشمیر کی طرف جانا چاہتے تھے۔ رؤسا کے کچھ لوگ آ کے بہت اصرار کیا، کہا کہ مظفر آباد کی وادیوں میں سکھ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں، انگریز ان کے ساتھ ہیں، انگریز بھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ خود سچو کے مقام پہ قیام پذیر ہوتے ہیں۔ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے ساتھ کچھ ساتھی بھیجے، قافلہ بھیجا مظفر آباد کی وادی میں۔ مظفر آباد کی وادی سے جو تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے سردار تھے ان میں سلطان حبیب اللہ کا نام آتا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے یہاں پہ سپہ سالار تھے، کمانڈر سمجھے جاتے تھے۔ ان کے ساتھ آ کے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے اپنی افواج اور اپنی ٹیم کو لاتے ہوئے یہاں پہ اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اب یہاں پہ جب سکھ شکست کھاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، تو انہوں نے بدلہ تو لینا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بالا کوٹ کی وادی کا انتخاب کیا جہاں پہ مسلمان رہ رہے تھے۔ اب یہ خبر سید احمد شہید رحمہ اللہ کو پتہ چلتی ہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے کہا اب یہاں سے ہم واپس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم بالا کوٹ کی وادیوں میں جا کے ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اب سید احمد شہید رحمہ اللہ کو، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ شیر سنگھ کی فوج بہت زیادہ ہے، کثیر تعداد میں ہے، ہتھیار ان کے پاس جدید ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، مگر پھر بھی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ نے بالا کوٹ کی وادی میں جانے کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنی ٹیم کو، اپنی افواج کو تیار کر رکھا تھا، کہا اب ہم جائیں گے۔ اور جب وہ گئے اس ٹائم پہ برف باری بہت ہو رہی تھی، سردی بہت زیادہ تھی۔ کچھ ساتھی کہنے لگے سید احمد شہید رحمہ اللہ سے، ہم واپس چلے جاتے ہیں، کہیں یہ نہ ہو بہت ہمارا نقصان ہو جائے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ نے یہاں پہ وہ دوبارہ تاریخی جملہ بولا، کہا اتنی انگریز شراب سے محبت نہیں کرتے ہوں گے جتنی مسلمان شہادت کے موت سے محبت کرتے ہیں، اور ہم جائیں گے، شہادت کے جذبے سے مسلمان تو سرشار ہوتا ہے، ہم جائیں گے، یہ ہمارا فخر ہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بالا کوٹ کی وادی میں آ کے رات کو مورچے قائم کر دیے، رات کا کچھ حصہ پھر آرام کیا، پھر تہجد کے لیے اٹھے، صبح کو اپنے اللہ سے مدد کی دعائیں کی، اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ جب میدان عمل میں اترے، اور سر فہرست سید احمد شہید ہیں اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے جا کے دشمنوں کے پنجے سے پنجے کو بھی لڑایا، ان کے ساتھ لڑائی کو بھی لڑا، اور یہاں پہ ایسا منظر تھا کہ دشمن پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بالا کوٹ کی وادی میں سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اپنے قدم جمائے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے تھے۔ اتنے میں ایک فضا قائم کر دی جاتی ہے، ہوا بنا دیا جاتا ہے۔ بعض روایات درست بھی آتی ہیں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ماجرا پیش آیا۔ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ سید احمد شہید رحمہ اللہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں یا وہ یہاں سے غائب کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی وہاں پہ جو ہمارے سپاہی تھے وہ منتشر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ بالا کوٹ کی وادی میں بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ پھر چند روز کے بعد یہ اطلاع بھی ملتی ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ بھی اسی جنگ میں شہید ہو چکے تھے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، سر الگ تھا، دھڑ الگ تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں نے اپنے خون سے رقم کی، اور آج بھی بالا کوٹ کی وادیوں میں اسلام کے پرچم کو لہرائے جانے کے لیے جن کے سر اعزاز جاتا ہے، جن کے پاس کارنامے جاتے ہیں،
وہ یہ سید احمد شہید ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ہیں۔ اور آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اکابرین تو ایسے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے ہماری تعداد کم ہے، اسلحہ کم ہے، افواج کم ہے، ٹیم کم ہے، ہمارے پاس مال کی کثرت نہیں ہے، وہ میدان میں آ جایا کرتے تھے، میدان میں آ کے اپنی ایمانی قوت سے لڑا کرتے تھے، اپنی ایمانی غیرت سے لڑا کرتے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اسی طرح ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ والسلام۔